اس وقت جو موجودہ تناظر ہیں، حالات ہیں، ان میں ہم دیکھتے ہیں کچھ مسلمانوں میں جذبات ہیں، کچھ جذبات ہیں، کچھ نعرے ہیں، کچھ باتیں ہیں، کچھ شدت ہے خون میں، کچھ شدت ہے. ساری چیزیں قابل عزت ہیں، بڑی اچھی ہیں، لیکن یہ ایک وقت کے لیے سارا کچھ ہوتا ہے. نعرے بھی لگتے ہیں، زور شور بھی ہوتا ہے، اور اس کے بعد یہ سلسلہ بند ہو جاتا ہے. کافر کا یہ طریقہ ہے کہ وہ اب ذرا شور ہونے لگا ہے تو وہ تھوڑی دیر کے لیے چیزوں کو روک دیتا ہے. نیند نہیں نہ آ رہی دونوں، آج کوئی بندہ سوئے نہ، بالکل کوئی بندہ نہیں، ایسا کوئی طریقہ نہیں اختیار کرے جس سے آپ کو سستی آئے. اور میں سمجھ رہا ہوں کہ مسلمان تھوڑا جاگ رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ جاگ جائیں گے، اور جب یہ جاگ جائیں گے تو پھر بھاگ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ سارے کافر. بدھ مت ان کا یہ عقیدہ ہے کہ کسی زندہ آدمی کو مارنا نہیں چاہیے، کسی زندہ جان کو مارنا نہیں چاہیے. وہ انہیں اسلام کی یہ قربانی ہو یا جانور کے ذبح کرنے کو، ہر زندگی کو ختم کرنے کو وہ حرام کہتے ہیں معاذ اللہ. حالانکہ اگر وہ اس طرف آئیں گے تو بہت سارے جانوروں کو مار کے خود بھی وہ کھاتے ہیں، رنگ اور دے دیتے ہیں. تو پھر اگر سائنس کی روشنی میں اس چیز کو لوگے تو جان تو پھر اللہ نے درخت میں بھی پیدا کی. لیکن ظلم کی بات یہ ہے کہ دعویٰ ان کا یہ ہے کہ ہم جانور کو مارنے کے خلاف ہیں، تو انسانوں کو مارنا پھر جائز ہے. وہ عالمی تنظیمیں جو انسانی حقوق پر بنی ہوئی تنظیمیں ہیں، وہ جب بولتی ہیں اور بات کرتی ہیں، کہتی ہیں او ہو مسلمان دہشت گرد ہو گیا. وہ دیکھو وہاں ایک انگریز جا رہا تھا تو اس کے پیر کو جو کانٹا چبھا وہ مسلمان نے بچایا ہوا تھا. اتنے نازک باتوں پر وہ چیختے ہیں. پاکستانی قوم نے بڑے جلوس کٹے نا، روڈ بند ہوئے، سڑکاں بلاک ہوئی ہیں. کیوں بولے؟ گرمی لگتی سی، لائٹ نہیں آتی، اندھیرے نے نا. او بھائی تھوڑا سوچیں، تھوڑا غور کریں. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمان کے جسم کی مانند ہے. بخاری مسلم. جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہو تو سب کو درد ہوتا ہے. ہم تو ایک جسم کی مانند ہیں، لیکن فلسطین تو سارا تڑپ رہا ہے. تو محل میں اے سی چلا کے سویا ہوا ہے، شام کی بچیاں رو رہی ہیں، ہمیں نیند کیسے آ رہی ہے؟ تم نے یہ کیسے بیان جاری کر دیے کہ ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے؟ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان غلط تو نہیں نہ ہو سکتا؟ اس کا مطلب ہے حضور علیہ السلام کا فرمان سے یہ ہمارا طریقہ صحیح، بولے سمارے ہمارا طریقہ درست، بولیے. یاد رکھیے، ایک یہ حدیث، ایک دوسری روایت. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمان ایک عمارت کی طرح جس کی ایک اینٹ دوسرے کو مضبوط رکھتی ہے. یہ بھی بخاری مسلم ہے. ملت اسلامیہ چار اینٹیں اگر کھینچ لی جائے دیوار میں سے تو دیوار کو نقصان ہوگا کہ نہیں؟ حسن قائم رہے گا. تو چار اینٹوں تو انہوں نے کھینچ لی ہیں. شام سارا تڑپ رہا ہے، فلسطین سارا تڑپ رہا ہے، غزہ سارا تڑپ رہا ہے، اور کشمیر سارا تڑپ رہا ہے. تو ہمارا حسن کیسے باقی رہے گا؟ آپ باری کا انتظار کر رہے ہو؟ عراق کے بعد، مصر کے بعد، یمن کے بعد باری آئے گی تو پھر باری کا انتظار کر رہے ہو؟ کیسے حسن قائم رہا؟ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یہ ایک عمارت ہے، اور عمارت ایک دوسرے کو، عمارت کی بنیادیں پر سب سے زیادہ ضروری ہوتی ہیں. حالانکہ بنیادیں نظر لیکن ضروری سب سے زیادہ ہوتی ہیں. حدیث کی تشریح کر رہا ہوں. بھائی مسلمان ایک جان ہے، ایک حصے کو تکلیف ہو تو پھر دوسرا حصہ سو سکتا. اور ہم تو اس رسول کے ماننے والے ہیں کہ کافر کو بھی تکلیف ہو تو میرے نبی کو نیند نہیں آتی.